सुनिएगा माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम इमाम आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसावरा को जेल में रखा। अंधेरी कोठरी है, चिराग का इंतजाम नहीं है, कोई उजाला नहीं। अब वो औरत कहती है मैं कैसे अंधेरे में रहूंगी। और इमाम आजम को देखो मुसल्ला बिछा दिया है, माशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम आजम जो एक एक रात में 500 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात उन्होंने 1000 रकात नफिल नमाज अदा किया है। तो 100 रकात नहीं पढ़ पाएंगे और 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ा। औरत को कभी नींद आती है, कभी जगती है, देखती है कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, कभी दुआ कर रहे हैं, कभी कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो औरत चाहती है जिस इमाम पर मैंने इल्जाम लगाया, ये चाहते तो मेरे साथ अभी कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। अंधेरी कोठरी है, उस अंधेरी कोठरी में वो हम पर हाथ फेरना चाहे तो फेर सकते हैं, मेरे साथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिस इमाम पर मैंने इल्जाम लगाया है और जो इमाम मेरे करीब भी नहीं आ सकते, जो इमाम मुझको हाथ नहीं लगा सकते, हमने बड़ी गलती किया। हमने लोगों के कहने पर, पैसे की लालच पे हमने ऐसे इमाम पर इल्जाम लगाया है। कल अगर इनकी सच्चाई खुल गई और मेरी झूठ खुल गई तो मेरी गर्दन मारी जाएगी, यहाँ भी मेरी गर्दन मारी जाएगी। और मैं कल मैदान महशर में मुंह कैसे दिखाऊंगी? दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह सुबह होती ही जाके कदमों में गिर जाती है और कहती हुजूर मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। लोगों ने ऐसी साजिश किया, फना लोगों ने साजिश किया, मुझे पैसा दिया आप पर इल्जाम लगाने के लिए, हुजूर मुझे बचा लीजिए, वरना कल हमको रुसवाई होगी और मैदान महशर में भी भरी महफिल में रुसवाई होगी, हुजूर मुझको बचा लीजिए। तो इमाम आज़म ने फरमाया ठीक है, जो रब मुझको बचाया है वही रब तुझको मेरे सदक़े में बचाएगा। इमाम आज़म बदला नहीं लेते। आपका नाम क्या है? हुसैन है माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। सुभान अल्लाह। आज फजर की नमाज पढ़ेंगे ना और उठेंगे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बावजू आया हूँ, वजू बनाकर, चूंकि स्टेज पे आता हूँ तो वजू बनाकर इसलिए आता हूँ क्योंकि बगैर वजू के जिक्र करने में मजा नहीं है। इसलिए चलेंगे, बावजू होकर मस्जिद में चलेंगे और जिस मस्जिद की हिफाजत हम करेंगे रब कदीर उसी मस्जिद के सदक़े में हमारी हिफाजत। मैं भी बताऊंगा कैसे हिफाजत होती है, मैं बताऊंगा सफर कैसे तय हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर धुआंधार वाली आज नहीं होगी, मेरी तकरीर दिमाग में उतरने वाली होगी। सुभान अल्लाह। दिल में उतरने वाली तकरीर होगी। मेरी माँ बनो सुनो, बातें अच्छी लगी है तो तुम सुन रही हो, जिक्र नबी का नक्शा मेरे दिल में रहेगा, यही नक्शा कल मैदान महशर में काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं कि फरमाते हैं मैं तुझसे बदला। सुभान अल्लाह। वलीउल्लाह कभी बदला नहीं लेते, बदला नहीं लेते। ख्वाजा करीम नवाज को ऊंट के बैठने की जगह बैठने नहीं दिया, बदला न दिया, पानी लेने न दिया, बदला न दिया। जोगी चेपाल आया और जादूगर आया, खूब सताया मगर बदला न दिया। अरे पत्थर गिराकर मारना चाहा मगर बदला न दिया। अरे खाने न दिया, बदला न दिया। दुकान से तेल न दिया, बदला न दिया। आपका खाना पानी रोका मगर बदला न दिया। करीम नवाज की जब नजर जोगी जयपाल पर पड़ गई है तो फिर उसका मुकद्दर बदल दिया है। नजर पड़ गई तो 90 लाख। माशाअल्लाह। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। नाती मोहतरम सुनो, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु नुस्खा बताते, फरमाते जो नुस्खा मैं बताऊं उसी पर अमल करो। तुम निकाब पहन लो, दरबान को बोलो। जल्दीबाजी में आ गए थे, एक काम है घर में, एक सामान लेना है, चलो मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी, फिर सामान लूंगी, मैं तेरे साथ आ जाऊंगी, मगर तुम अपने घर मत जाना, मेरे घर में चले जाना।
میری بیوی حماد کی ماں کو بتانا کہ امام اعظم نے تجھ کو یہی نقاب پہن کر جیل میں بلایا ہے. ان کو بتا دینا، وہ پیچھے پیچھے آ جائے گی. جیلر کیا سمجھے گا کہ کون ہے نقاب میں. وہ رہ گئی گھر میں نقاب پہن کے آ گئی ہے جیل میں. اب تو دربار لگا ہے، سازش کرنے والے موچ میں تاؤ لگا رہے ہیں کہ آج امام اعظم کی عزت برباد ہو جائے گی، آج ان کا راز فاش ہو جائے گا. بڑے ولی بنے، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا ان کا. دربار لگا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا، پوچھتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کسی غیر محرم کے ساتھ رات میں تنہائی میں رہنا کیسا ہے؟ فرماتے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ارے امام اعظم، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسلک ہے کہ یہ حرام ہے، تو پھر اس غیر محرم کے ساتھ رات بھر آپ کیسے رہ گئے؟ یہ جائز کیسے ہے؟ تو کہتے کون غیر محرم؟ سبحان اللہ. فرماتے کون غیر محرم؟ کہ جو نقاب میں ہے وہی غیر محرم، جس کے ساتھ آپ پکڑے گئے ہو وہی غیر محرم. فرماتے یہ غیر محرم ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ غیر محرم ہے ہی نہیں. کہ دکھاؤ تو کہ تو غیر محرم ہے، دکھایا نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اے بادشاہ غیر محرم ہو، دکھایا نہ جائے گا. اور آج کل تو باپ جوان بیٹیوں کو سجا کر عرس میں بھیجتے ہیں دکھانے کے لیے. سبحان اللہ. جوان بیٹیوں کو سجا کے بھیجتے ہیں دکھانے کے لیے. ہائے ہائے. شادیوں میں سر دھک کے چلتی ہے دکھانے کے لیے. ہم کو دیکھو، ہم کو دیکھو. سن بھائی سے مذاق خود چلے گا. ہاں دلے بھائی، دلے بھائی. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفت و بلا سے بچائے. گناہ ہو گیا معافی مانگو اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا. قدم پھسل گیا اللہ معاف فرمانے والا. نظر بھاگ گئی اللہ معاف فرمانے والا. دل بھاگ گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے. معافی مانگو اللہ سے. اللہ فرما تم مانگو تو میں دوں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تم مانگو تو میں دوں گا. مانگنے کا طریقہ کیا آتا؟ مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں. مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں ہم کو ملتا نہیں. جب دعا رب سے کوئی کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے. اے بادشاہ تو غیر محرم ہے، دیکھ نہیں سکتا. کون دیکھے گا؟ کہ جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، جو ماں ہے، جو دادا ہے، جو نانا، وہی دیکھے گا. بلاؤ اس کے باپ کو. بلایا گیا. کون آئے؟ امام اعظم کے سسر جی آئے. دیکھو تو یہ عورت نقاب میں کون ہے. سبحان اللہ. دیکھو تو یہ عورت نقاب میں کون ہے. وہ گئے تو بیٹی نے باپ کو اپنا چہرہ دکھا دیا. سبحان اللہ. ابا میں ہوں، ابا میں ہوں. باپ نے بیٹی کو پہچانا، بیٹی نے باپ کو پہچانا، کیونکہ دور کا معاملہ تھوڑا قریب کا معاملہ ہے. الحمدللہ. تو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ تو میری بیٹی ہے اور اس کا نکاح امام اعظم کے ساتھ ہو گیا. اب کہا بادشاہ نے، اے لوگو تم نے کیسے امام پر الزام لگایا؟ اب پکڑو لوگو. پکڑے گئے وہ لوگ جو سازش کیا تھا. اب بتاؤ بچے کیسے؟ نماز کی برکت سے. سبحان اللہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہے وہ لوگ جو نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں. اللہ، آج ہم اپنی نمازوں میں تو دکان کا حساب کرتے ہیں. اپنی نمازوں میں سوچتے ہیں روپا لگانا ہوگا، کھیت بند ہو جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا، مکئی لگانا ہوگا. گھر پر یا نماز پڑھتے ہیں. نہیں لوگوں، نماز میں خضوع و خشوع پیدا کرنا. رب قدیر آپ کے کام کو بنا دے گا. رب قدیر بنائے گا. الحمدللہ. ابھی عمرہ کر کے جب میں جا رہا تھا پروگرام سنیلی، بہت دور پورنیہ سے بھی آگے علاقہ پورنیہ، لیکن بہت اندر جانا تھا. مغرب کا وقت سنیلی میں ہو گیا اور مجھے وہاں سے 5 گھنٹے کا راستہ تھا. اللہ. لیکن میں ٹیمپو والے کو بولا مجھے یہ اتارو، مجھ کو 2-4 منٹ کا ٹائم دو، مجھے مغرب کی نماز پڑھانے دو. بولا حضرت ہم چلے جائیں گے، رکیں گے نہیں، آپ کو نماز پڑھنا تو پڑھیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھیں گے، تم جاؤ، اللہ پہنچائے گا.
سبحان اللہ۔ مولانا قطب نے کہا گیا اپنے کام کو اللہ پر چھوڑ دو، اپنے کام کو اللہ پر سپرد کر دو، اللہ تیرا کام پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نماز ادا کی، دعا کی اللہ نماز پڑھنا میرا کام تھا، منزل تک پہنچانا تیرا کام۔ سبحان اللہ۔ میں مایوس نہ ہوا، ریلوے گیٹ کے اس پار گیا، ٹیمپو والے کو پوچھا، بولے نہیں جائے گا، ابھی کوئی سواری نہیں ملے گی پورنیہ جانے کی، البتہ کمری تک جانے کی سواری مل جائے گی۔ کمری تک میں بیٹھا، 2 پک اپ والا چلا گیا، میں نے ہاتھ نہیں دیا، تیسرے پک اپ والے کو ہاتھ دیا، اس نے روک دیا۔ کیوں روکا؟ اس رات میں کیوں روکا؟ رات ہو گئی تھی، صرف ٹوپی کرتا پاجامہ کو دیکھ کر ہم نے کہا آج بھی اس ٹوپی کرتے کی لاج ہے، سبحان اللہ، آج بھی اس کی عزت ہے۔ کیونکہ میں جب مبارک پور اشرفیہ سے آ رہا تھا اور میں نیچے تھا تو ایک 85 سال کا بڈھا ایک دم بالکل صاف تھا، کلین تھا، لگتا ہے دمدم ایئرپورٹ ہے، دھوتی والا تھا۔ اوپر سے اترا تو کہتا چچا ذرا سا سائڈ ہو جائیے، ہم نے کہا بہت یہ 85 سال کا اور میں تو خوب 20 سال کا، میں چچا کب سے ہو گیا؟ یہ بھتیجا کب کا ہوگا؟ یہ بھتیجا اور میں چچا، کمال دیا ہم کو کہا چچا، بھتیجا کہتا چچا کیوں کہا؟ تب میں نے کہا اللہ تیرا کرم ہے، نبی کا نور چہرے میں ہے تو اس نے عظمت بڑھا دی، سبحان اللہ۔ نبی کا نور چہرے میں ہے اور نبی کی سنت سر پہ ہے تو اس نے عظمت بڑھا دیا ہے، اس نور کی وجہ سے مجھے چچا بنا دیا۔ ماشاءاللہ چچا بڑا ہوتا ہے، بھتیجا چھوٹا ہوتا ہے، جب اس نور کی وجہ سے یہاں بڑک پن ظاہر ہوتا ہے تو اسی نور کی وجہ سے یقیناً وہاں بھی بڑک پن ظاہر ہوتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ جسے توفیق دے وہ چہرے میں نور سجا دے، اللہ جسے توفیق دے وہ آج سے نمازی بن جائے، سبحان اللہ۔ حضرت محترم توجہ چاہوں گا، الحمدللہ میں روکا وہ رک گیا، بٹھایا، کہاں جانا؟ پورنیہ، آئیے بیٹھ جائیے۔ اب وہ بولنے لگا میں ادھر جاؤں گا، اب کدھر؟ میں ادھر جاؤں گا، یا اللہ آپ ادھر جائیں گے؟ پھر مجھ کو پوچھتا ہے، وہ دوبارہ پوچھتا ہے آپ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا میں کے نگر کی طرف جاؤں گا۔ اب وہ بولتا ہے میں بھی کے نگر کی طرف جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا بولیے آپ کو اترنا کہاں ہے؟ تمہیں فون کیا کہاں اترنا ہے؟ بولا فلاں چوک میں اترنا ہے، الحمدللہ وہ کہا میں ادھر ہی سے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ 5 گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے میں چوک میں اتارا، چائے پلایا، کہا حضرت رکے، یہ غیر کا ماحول ہے، جب تک آپ کو لینے کے لیے نہیں آتا آپ یہاں سے ہلیے گا نہیں۔ اور جب تک گفتگو کر رہا تھا کہ وہ گاڑی والا آ گیا ہم کو لے کے گیا، سبحان اللہ، پان بھی کھلایا۔